بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو خود بھی قرآن کریم پڑھے اور لوگوں کو بھی قرآن مجید پڑھائے۔ تو آج کا میرا موضوع ہے شیخ الاسلام حضرت میاں میر بالا پیر قادری کی تعلیم اور وہ تربیت، آپ کی تعلیم اور تربیت اور آپ کی والدہ کا کردار۔ حضرت میاں میر بالا پیر قادری حضرت سیدنا فاروق اعظم جیسے عظیم جرنیل بادشاہ کی اولاد پاک، اور آپ کی ولادت پر خالق کائنات نے آپ کی والدہ کو بشارت بھی دی تھی، اور آپ کی تعلیم و تربیت براہ راست خود خالق کائنات نے فرمائی تھی۔ اور حضرت سیدنا میاں میر بالا پیر قادری آپ حضرت فاروق اعظم کے عظیم گھرانے کے عظیم چشم و چراغ ہیں۔ آپ کے والد محترم 7 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، اور 7 سال میں جب ان کے والد محترم اس دنیا فانی سے چلے گئے تو آپ کی والدہ نے ان کی تربیت کو سنبھال لیا۔ جب ان کی تربیت شروع کی، سب سے پہلے آپ کو نماز کا طریقہ اور سلیقہ دیا، پھر قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا، اللہ اس کے احکامات کو سمجھایا، پھر آپ ریاضت اور سیر و سیاحت بھی کرتے رہے، اور آپ اس قدر ریاضت کرتے تھے، اللہ کے دربار میں اس قدر روتے تھے کہ آپ کے رونے سے پرندے بھی سہم جاتے، اور آپ کی محبت میں وہ بھی رونا شروع کر دیتی تھی۔ حضرت میاں میر بالا پیر قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری تعلیم بھی آپ نے حاصل کی، اور آپ کے 3 استاد تھے جو اس وقت کے نام و گرامی تھے، جن میں پہلے استاد گرامی حضرت مولانا اسد اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو بہت پائے کے ایک عالم تھے، بہت پائے کے ایک عارف باللہ تھے، خدا کی بھی پہچان رکھتے تھے، مصطفیٰ کی محبت کی بھی پہچان رکھتے تھے۔ اور دوسرے آپ کے استاد مولانا نعمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے آپ کو ظاہری علم پڑھایا، اور ہمیشہ آپ فرماتے، اے میاں میر، ہم نے آپ کو ظاہری علم پڑھایا ہے اور آپ لوگوں کو باطنی علم پڑھائیں گے۔ یقیناً حضرت میاں میر بالا پیر قادری کی زندگی میں جتنے لوگ بھی آئے، آپ نے ان کو باطنی علوم پڑھایا۔ اور تیسرے آپ کے جو استاد تھے حضرت مفتی عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بہت بڑے عالم دین تھے، مفسر قرآن تھے، محدث تھے بہت بڑے، فقہ کے بہت بڑا خزانے تھے، تاریخ کے بہت بڑا ایک خزانہ تھے آپ، صرف اور نحو کے بہت بڑے استاد تھے آپ، اور منطق کے بہت بڑے ماہر تھے مفتی عبدالسلام صاحب۔ اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی مخدوم عبد الواحد سے آپ نے فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم، جو شیخ ابن عربی کی کتابیں تھیں، تصوف کا درس لیتے رہے، اور آپ کو تصوف کے اوپر بہت بڑا عبور تھا، آپ تصور کے بہت بڑے ماہر تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے تصوف پڑھنے کا تبھی آپ کو فائدہ ہوگا جب آپ اللہ کو پہچان لیں گے، جب معرفت الہی آپ کے دل اور دماغ کے اندر سما جائے گا۔ اور حضرت شاہ جہاں بادشاہ، ان کا بڑا خوبصورت ایک قول ہے، آپ اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دنیا کے اندر 2 ہی صوفی دیکھے، وہ 2 صوفی جو معرفت الہی کا بھی خزانہ تھے، حقیقت الہی کا بھی خزانہ تھے، اور طریقت اور شریعت کا بھی خزانہ تھے۔ شاہ جہاں بادشاہ نے کہا کہ پہلا شخص حضرت میاں میر بالا پیر قادری ہے،
کہ جو علوم الہیہ کا بہت بڑا ایک مرکز تھے آپ، اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ فضل اللہ بہاری رحمت اللہ علیہ تھے۔ تو حضرت میاں میر بالا پیر قادری کی ساری زندگی جو تھی تعلیم اور تربیت یہی تھی کہ اللہ کو پہچانو اور اس کے رسول کی پیروی کرو، اور سب سے بڑھ کر جو آپ کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا کردار تھا، آپ ہمیشہ انسانیت کا احترام کرتے۔ آپ کے دربار میں مختلف لوگ آیا کرتے تھے، صرف مسلمان ہی نہیں، ہندو بھی آیا کرتے تھے، سکھ بھی آیا کرتے تھے، پارسی بھی آیا کرتے تھے، مسلمان بھی آیا کرتے تھے، عالم بھی، جاہل بھی، ان پڑھ بھی، پڑھے لکھے لوگ آپ کی خدمت میں آتے، لیکن آپ ہمیشہ ہر ایک کو اس طرح پیش آتے، ہر ایک سے اس طرح آپ پیار کرتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہندوؤں سے اس قدر پیار تھا آپ کا، ہندو یہ سمجھتے سب سے بڑھ کر ہم سے پیار کرتے، اور اسی طرح سکھ فیملیوں سے جو آپ کا ایک پیار تھا اس سے بھی بہت بڑا پیار تھا۔ آپ اللہ کے سارے کنبے سے اس قدر پیار کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اس رب کی ذات کو پہچانو جس رب نے سارے کنبے کو بنایا ہے، اور اس سارے کنبے کا ایک ہی مالک ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ وہ ہمارا رازق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، ہماری زندگی کا بھی وارث ہے، ہمارے موت کا بھی وہ وارث ہے۔ آپ ہمیشہ ہر ایک کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے، اور ساری زندگی آپ نے امن کے اوپر کام کیا، پیس کے اوپر کام کیا، بین المذاہب کے اوپر آپ نے کام کیا۔ یہ انشاءاللہ آگے چل کر آپ کی خدمت میں حضرت میاں میر بالا پیر قادری رحمت اللہ علیہ کے حالات و زندگی کے حوالے سے انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ مجھے ان کے دربار سے فیض ملا ہے، ان کے قدموں سے فیض ملا ہے۔